الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کل مکمل ہو گئی تھی. آج ہم آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 تک انشاءاللہ تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے بارے میں وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کامیاب ہیں. سورہ البقرہ کا گزشتہ روز آغاز ہو گیا تھا. ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب آگے متقین کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں کہ متقین کون ہیں، کن چیزوں سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے اندر تقویٰ ہے. تو سب سے پہلی چیز فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. معلوم ہے کہ ایمان یہ اساس اور بنیاد ہے جس کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل میں جب حضرت جبریل نے پوچھا تھا کہ مل ایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تو یہ جو غیبی امور ہیں ان سب پر ایمان لانا، ان کو غیبی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ان چیزوں کا ادراک انسان کے لیے حواس خمسہ سے ممکن نہیں. انسان کو علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں سے حواس خمسہ ہیں، اور اس کے علاوہ بیرونی علم جو ان حواس سے بالا ہے، جو ہٹ کر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے انسان کو معلومات فراہم کیے، علم عطا فرمایا.
تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت یافتہ اور متقی ہونے کے لیے سب سے پہلی اساس غیب پر ایمان لانا ہے، اور غیب پر ایمان لانے کی وجوہات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا غیب پر انسان کا ایمان لانے کا تقاضا جو ہے وہ غیر معقول نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عقل میں وہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ تم زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرو اور تدبر کرو، عقل اختیار کرو۔ تمہاری فہم و فراست اور تمہارا شعور اس بات کا جواب دے گا کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور اس کے حکم سے یہ سارے نظام چل رہے ہیں، اور جب اس کے حکم سے چل رہے ہیں اور اس نے انسانوں کو یہاں پر بسایا ہے تو بیکار نہیں بسایا، بلکہ اس کے یہاں بھیجنے میں بھی حکمت ہے اور یہاں سے لے جانے میں بھی حکمت ہے۔ کیوں بھیجا ہے یہ بھی وہ بتلائے گا، اور اس سے آگے کیا ہوگا اس کا جواب بھی اللہ کی طرف سے ہی آئے گا۔ وگرنہ انسان جتنا مرضی اپنا دماغ کو دوڑا لے، ہر دور کے فلسفیوں نے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، خواہ وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، کہ انسان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب انسان تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس وحی کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان سوالوں کا جواب دے سکے اور اس کو اس پہ تسلی بھی ہو کہ ہاں یہ جواب درست ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ غیب پر جو ایمان لانا ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا اعتماد ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا یہ بیوقوفی ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں، اساس اور بنیاد ہے۔ جب آپ فہم و فراست سے اور شعور کے ساتھ ساری دنیا کے نظاموں کو غور اور تدبر سے دیکھنے پر اس طرف فطری طور پر یعنی لاجیکلی کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا اس طرح سے نہیں بن سکتی اور چل سکتی، تو پھر آپ کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے ہیں، وہ اللہ نے اس کتاب کے اندر نازل فرمائے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ یہ پرکھ سکتا ہے کہ ہاں یہ بات سچی ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے دور میں معجزات عطا فرمائے، جن معجزات کو پرکھ کر اصل میں وہ نبی پر ایمان لاتے تھے، اور جب نبی پر ایمان لاتے تو پھر اللہ کی ساری باتوں پر ایمان لاتے۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ فی زمانہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یعنی ماڈرن سائنسز کا علم بردار سمجھتے ہیں یا لاجیکل تھنکنگ کا علم بردار سمجھتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ وہ حقیقی تعارف نہیں پیدا کیا جس سے ان کے سامنے اس کا اعجاز ظاہر ہو سکے۔ جب ان کے سامنے قرآن مجید کا اعجاز ظاہر ہوگا، قرآن مجید کا معجزہ ہونا ظاہر ہوگا، اور یہ کہ کوئی انسان بلکہ تمام انسان مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کب سے کوشش کر رہے ہیں، اہل لغت بھی کوشش کر رہے ہیں، ہر دور کے فلسفی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہر دور کے بڑی بڑی عقلیں مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی رہیں، اور قرآن مجید کے اندر جو معلومات اللہ نے دیے ہیں، جیسے جیسے انسان آگے بڑھ رہا ہے ان میں سے ہر ایک معلومات صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور عقل محو حیرت ہے کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ 1450 سال پہلے کوئی انسان ان باتوں کے اوپر گفتگو کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو بتاتی ہیں کہ ہاں یہ کتاب مبنی بر حق ہے۔ جب یہ مبنی بر حق ہے اور اللہ کی طرف سے منزل کردہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے یہ ماننا پڑے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، پھر یہ غیب پہ ایمان آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے اس سب پر ایمان لانا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں قرآن مبنی بر حق ہے، میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنی بر حق ہیں، اور اس کے بعد قرآن اور حدیث میں جو باتیں بیان کی جائیں ان میں سے کچھ باتوں کو وہ یہ کہہ کر رد کر دے کہ یہ میری عقل میں فٹ نہیں ہوتی، یہ باتیں اس کی میں اپنی مرضی کی تعویل کروں گا۔ پھر غیبی امور میں سے جو باتیں اس کے حواس خمسہ سے وہ اس کا ادراک نہ کر سکے اس کا انکار کر دے، یا اس کی ایسی تعویل کرنا شروع کر دے جو کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوئی۔ مثلا وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یاجوج اور ماجوج اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں، اور اس دنیا کے اندر موجود نہیں، اس لیے کہ ہم نے دنیا کا ہر کونا کھنگال لیا ہے، اللہ نے ان کو کہاں چھپایا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی مخلوق جو ہے اتنی بڑی تعداد میں ان کو اس دنیا کے اندر اللہ کہیں چھپا سکے، وہ کسی اور سیارے میں ہیں، اور وہ کوئی خلائی مخلوق ہے جو کل کہاں کو کسی پورٹل کے کھولنے سے اور کسی خلائی
جو ہے نا جہاز سے وہ زمین پر اتر پڑیں گے. اور اسی طرح وہ یہ بھی کہیں کہ جو ہے نا یہ جو ٹائم ٹریولنگ ہے اور فلاں فلاں اور اس قسم کی جتنی بھی ٹرمنالوجیز ہیں قرآن مجید کے احکامات کی اس کی اپنی انٹرپریٹیشن اور تعویل شروع کرے اور یہ سمجھے کہ امت نے اس سے پہلے 1450 1450 سال میں جو کچھ سمجھا ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے. تو یہ ایمان بالغیب نہیں. ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, تو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے بغیر من وعن کے جیسے جس طرح بتایا ویسے تسلیم کرنا ہے. خواہ عقل اس کو ابھی تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یا عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی, تبھی تو وہ غیبی امور میں سے جس ٹائم وہ عقل کے ادراک میں آ جائے اس وقت وہ غیبی امور سے ہٹ گیا. اس لیے یہ بات سمجھ نہیں ہے, یہ بنیادی نقطہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ غیبیات پر ہم کیوں ایمان لائیں. جب تک فلاں چیز ہماری عقل میں نہیں آ جائے گی اور حواس خمسہ اس کا احاطہ نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. وہ ایمان کی بنیاد اور اساس الذین یؤمنون بالغیب سے بھاگ جاتے اور اسی کی وجہ سے بہت سارے فسادوں کا شکار ہو جاتے. تو پہلی اساس کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. پھر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کو اپنے اس ایمان کا عملی ثبوت دینا پڑتا ہے. عملی ثبوتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی عبادات کا یہاں تذکرہ کر دیا ہے, ایک بدنی اور ایک مالی. تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز بنیادی اساس ہے. روزانہ 5 وقت بغیر شرعی عذر کے جماعت سے نماز نہ چھوڑنا اور اس کو ویسے پڑھنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور پڑھ کے دکھائی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا جس ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور صحابہ کو سکھائی ہے اور امت نے پڑھی ہے. تو یہ نماز کو قائم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ غیب پر ایمان لایا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کتاب کو لا ریب کتاب مانتا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قرآن مجید کا یہ اسلوب جا بجا پہلے بھی ذکر ہوا, ہم پڑھ بھی چکے ہیں. مما رزقناہم, اللہ نے خرچ کرنے سے پہلے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اس میں سے خرچ کرنا ہے جو ہم نے دیا ہوا ہے. دیتا بھی اللہ ہے اور وہ اللہ کی ہی ملکیت ہے. مسلمان کا ایمان ہے حقیقی مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عارضی ملکیت عطا فرمائی ہے اور اس عارضی ملکیت کے اندر اس کو اتنا ہی تصرف کرنے کا اختیار ہے جتنا اللہ نے اختیار اس کو دیا ہے. اس حد سے آگے ہم تصرف نہیں کر سکتے جس حد پر اللہ نے ہمیں روکا ہے. تو اس لیے جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور اللہ نے سارے کا مطالبہ نہیں کیا اور اللہ نے تھوڑے سے کا مطالبہ کیا ہے. اسی لیے سورہ محمد میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تم سے سارے کا مطالبہ فرما دیتا تو تم بخل کرنے لگ جاتے اور پھر تم خسارے میں چلے جاتے. تو اللہ نے تو سارے کا مطالبہ ہی نہیں کیا. سال کے بعد اللہ رب العزت نے صرف سیونگ میں سے 2.5% کا مطالبہ کیا ہے اور باقی انسان کے اوپر چھوڑا ہے. تطوعاً وہ صدقہ خیرات جتنی اللہ کے راستے میں کرے گا اتنا زیادہ اجر پائے گا, لیکن فرض وہ بھی صرف سیونگ پہ سے 2.5%. تو لاکھ کے پیچھے 2500 روپے اللہ کے راستے میں دینے, وہ بھی سال کے بعد. اب بھی بندہ بخل سے کام لے تو پھر یہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم ہی ہے. پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور یہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اس سب پر بھی. یہ من جملہ سر تسلیم خم کرنے کا نام. پچھلی شریعتیں بھی اللہ کی منزل کرتا ہیں, آسمانی شریعتیں, آسمانی کتابیں, اور وہ اپنے اپنے دور میں قابل حجت تھی. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مبنی بر حق ہے, یعنی اسلام کو پورے دستور حیات کے طور پر وہ تسلیم کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائے گا. تو جو کچھ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا اس سب پر ہمارا ایمان ہے. جیسے سابقہ سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم ان میں تفریق نہیں کرتے کہ کچھ انبیاء کو تو مانے اور کچھ کو نہ مانے. جن کے نام اللہ نے بتلائے ان کو بھی مانتے ہیں, جن کے نام اللہ نے نہیں بتلائے من جملہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور وبالآخرۃ ہم یوقنون, یہ اسلام کا اہم ترین ایک اور جو ہے نا وہ حکم ہے کہ آخرت کے معاملے میں وہ یقین رکھتے ہیں. ساری چیزوں کے بارے میں ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے, آخرت کے معاملے میں یقین کا لفظ استعمال ہوا. ایمان بھی
یقینی بات یہ ہوتی ہے، لیکن یہاں یقین کا لفظ استعمال کرنا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ بندے کو آخرت کے متعلق کسی قسم کے شک شبے میں نہیں رہنا چاہیے، بالکل اس کو عین الیقین ہو کہ یہ میں مرا اور اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تب جا کر بندے کے اندر اپنی خواہشات کو چھوڑنے اور اللہ کے احکامات کو ماننے کی خوب پیدا ہوتی ہے، تب اس کے اندر یہ ہمت طاقت آتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بات مانوں، وگرنہ وہ اللہ کی بات کیسے مانے، وگرنہ وہ دنیا بڑی میٹھی ہے، وگرنہ دنیا بڑی رنگین ہے۔ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، تو خوبصورت بنا کے شیطان پیش کرتا ہے، تو خوبصورتی کو کون چھوڑتا ہے؟ انسان کا دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو کون چھوڑتا ہے؟ صرف اسی صورت میں چھوڑ سکتا ہے جب اس کو آخرت کا یقین ہو۔ آخرت کے یقین میں دو پہلو غالب، ایک آخرت کے یقین میں ایک تو یہ کہ مجھے اس سے بہتر اللہ عطا فرما، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ ہر عقل مند انسان دنیا میں جب اس کو کسی جگہ سے کوئی ریٹرن مل رہا ہو اور اس سے زیادہ اور بہتر اور باقی رہنے والا ریٹرن دوسری جگہ سے مل رہا وہ ہمیشہ دوسری طرف جائے گا، زیادہ اور باقی رہنے والے کی طرف جائے گا، عارضی اور تھوڑے کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ پہلو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو عذاب کا پہلو کہ آخرت میں اگر ہم نے پرفارم نہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے سزا بھی ملے گی، صرف یہ نہیں کہ نعمت سے محروم رہ جائیں گے بلکہ اللہ رب العزت کی پکڑ بھی ہے۔ جب یہ دونوں باتیں ملتی ہیں رغبۃ و رہبۃ الیک، اسی لیے اللہ کے رسول بار بار دعاؤں میں کیا کہتے تھے؟ یا اللہ آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، کس لیے؟ مرغوب ہوتے ہوئے بھی، آپ کی رضامندی اور جنت کی طلب اور جنت کی خواہش، و رہبۃ، اور آپ کے غصے اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھی۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت آخرت کے پہلو سامنے ہونے چاہیے، تب انسان کا آخرت پر یقین آتا ہے۔ تو یہ کیفیات جب جمع ہوتی ہیں تب جا کر کیا بنتا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پہلے کیا کہا تھا؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا، نمازوں کو قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی مالی اور بدنی عبادات کا بجا لانا، اور من جملہ سارے اسلام کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہاں اس میں کمی کوتاہی ہو جائے گی، اسی لیے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت، واسمعوا سنو، وَأَطِيعُوا اور اس کے نتیجے میں اطاعت اختیار کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے، تمہارے اپنے لیے بہتر۔ تو جتنا انسان کر سکے حد المقدور اتنی کوشش کر کے اللہ کے سامنے جانا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تو یہ ہے من جملہ کوشش کر کے جانا اور آخرت کے گھر کی تیاری کرنا۔ انسان کی دنیا کی زندگی کا مطمع نظر آخرت کی تیاری ہو، اللہ کی ملاقات کی تیاری ہو۔ یہ جو دنیا کے اندر ہم نے اپنا زاویہ بدل لیا، دنیا کی زندگی گزارنے کا جو زاویہ ہے وہ بدل چکا، یہ زاویہ فکس ہونا چاہیے۔ اس ڈائمنشن کو ہمیں بالکل فوکس کر لینا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العزت کو راضی کر کے آخرت کمانی ہے، تب جا کر فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان ہدایت کے اوپر آتا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کامیاب ہیں، اس لیے کہ کامیابی کے معیار دنیا نے بہت کچھ بنائے اور دنیا کے کامیابی کے معیار ہر وقت بدلتے رہتے، کسی دور کا کوئی معیار ہے، کسی دور کا کوئی معیار ہے، اور ہم اس پر بہت ساری طویل بات کر چکے ہیں پہلے ایک دفعہ کہ دنیا کے ہر خطے میں بھی مختلف جگہوں پر کامیابی کے معیار کچھ اور ہوتے ہیں، خوبصورتی کے معیار کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو وہ معیار اختیار کرنا جو اللہ کے ہاں اٹل ہے اور جو بدلتا نہیں ہے اور جس پر اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، تو حقیقی کامیابی وہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔